بیٹا یہ عشق کا سبق ہے، یہ فقہ کا سبق نہیں ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے جھیلے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ یہ درس عشق ہے۔ ہشام بن عاص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کیسر کے کو دعوت دینے انطاکیہ، وہ اونٹوں پہ سوار تھے۔ جب انہوں نے اس کا محل دیکھا کیسر کا تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کیسر بیلکونی میں کھڑا ہوا تھا تو سارا محل ہلنے لگا۔ انہوں نے کہا ان سے کو چپ کرے چپ کرے چپ کرے، یہ کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، یہ تو میرا محل گرا دیں گے۔ کیونکہ یہاں سے نکلا تھا لا الہ الا، میرا یہاں سے نکل رہا ہے، یہ فاصلہ ایک بالشت کا ہے، اتارنے میں زندگی گزر جاتی۔ یہاں سے یہاں تک فی سویدہ، سویدہ کہتے ہیں اندر جو نقطہ ہوتا ہے نا اندر، عزل العوازل حول قلب الطائہ وحول احبت منہ فی سودائہ۔ متنبی القلب اعلم یا عضول بدائہ واحق منک بجفنہ وبمائہ فومن احب لاحصینک فی الہوا قسما بہ وبحسنہ وبہائہ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فقدمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ بیٹا یہ سبق نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، خالی جا رہے ہو۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے۔ لا کے ساتھ پوری دنیا پوری کائنات کی نفی ہے، لا کی تلوار کے نیچے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی۔ ہاں ایک حدیث پھر یاد آ گئی، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا۔ میرے بندو، تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم مردہ، تم زندہ، تم جوان، تم بوڑھے، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے اور بڑے، اور اول اور آخر سارے متقی بن جاؤ تو تیرے رب کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ فِي مُلْكِ شَيْئًا۔ تم سارے اول آخر ظاہر باطن، چھوٹے بڑے، مرد عورت، انسان جنات، خوش گتار، اگلے پچھلے پہلے پرانے، سارے مل کے نافرمان ہو جاؤ، تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعون۔ کون ہے اس کو چیلنج کر سکتا؟ مجھے نہیں پتا تم مستقبل میں کیا کرنے والے ہو، لیکن میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں جذبات سے کہہ رہا ہوں، میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، لا الہ الا اللہ پہ بنیاد رکھو گے تو زندگی صحیح گزرے گی۔ لا الہ الا اللہ سے ہٹ گئے، اس وقت لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، بالکل غافل ہیں، آخرت سے بالکل غافل۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ ان کے سامنے آخرت کوئی نہیں۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ یہ یہاں سے اندھے نہیں ہیں، یہاں سے اندھے ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، یہاں پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کے لیے مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو
وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کے پیچھے آخرت کے لوگ سودے کر رہے ہیں۔ میرا ملک، میرا دیس آخرت کے چاہنے والوں سے خالی ہے۔ انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ آخرت کو چاہنے والا ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارے اندر طغیان ہے۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہے آج ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی، پتہ نہیں 30 سال پہلے بیان کرتا تھا۔ سطع نور فی الجنہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ حيث النجائب هيت لقدومه لأجل مكرمة وأروع مشهد في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة أغيد تختال في حلل حرائر سندس استبرق وأصاور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد۔ پھر وہ سطع نور فی الجنہ فرفعوا ابصارهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت خود نورانی ہے، نور کی چمک اٹھے گی۔ وہ ایسے دیکھیں گے بھائی یہ نور کہاں سے آیا، وہ پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آیا، کہیں گے ایک جنت کی لڑکی اپنے حور خاوند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیسی ہیں؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ایک چھوٹی جنتیں بھی ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مُدْحَامَّتَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ایک فوارہ اچھل رہا ہو، ایک فوارہ بہہ رہا ہو۔ کون سا زیادہ خوبصورت ہو؟ جو بہہ رہا ہے، جیسے جھرنے ایسے اترتے ہیں اور آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما عینان تجریان۔ عام جنت کیسی ہے؟ فیہما عینان نضاختان۔ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ دوسری جنت کیسی ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ تم چھوٹے سٹور پر جاؤ نا تو وہ کہے گا جی میرے کو دال بھی ہے تے سبزی بھی ہے تے بھنڈی بھی ہے تے توری بھی ہے تے ٹنڈے بھی ہیں تے ٹماٹر بھی ہیں۔ اور جب تم بڑے مال پہ جاؤ گے تو وہاں تمہیں یہ کہنے والا کوئی نہیں ملے گا، کہیں گے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اب جو لینا چاہو جاؤ، سارا کچھ اندر ہے۔ دونوں جنتوں میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ فرق بتا رہا ہے، گن کے بتا رہا ہے۔ فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے تھوڑی چیز کو گن کے بتا دیا جاتا ہے، اب تم تھوڑے سے وہ گن کے بتائے جا سکتے ہیں۔ اب یہی رائمنڈ کا اجتماع ہو تو کون بیٹھ کے گنے گا ان کو؟ تو جنت الفردوس کیا ہے؟ بھری پڑی ہے، چھوٹی بھی بھری پڑی ہے پر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جنت الفردوس کی ان فی الجنت حوراء یقال لها العیناء خلقت من المسک والعنبر والزعفران عن يمينها 70,000 خادم عن يسارها 70,000 خادم وهي تمشي وتتبختر وتقول وتتمايل وتقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إني لكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر۔ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوتے ہیں۔ 100 جوڑے پہننا کوئی آسان کام ہے؟ اس گرمی میں یہ بالکل باریک سا کرتا
بنا ہوا ہے، وزنی بنا ہوا ہے، اور 100 جوڑے پہننے کے لیے بڑے باڈی بلڈر کے مونڈے چاہیے بھائی، 1 2 3 4 5 6 7 90 95 98 99 100، تو موڈے تو رہ گئے نا. اب جب اتارنے ہیں تو پھر 1 2 3 4 90 95 99 100 ہے، موڈے تو رہ گئے. نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ارادہ ہوگا کپڑے پہنوں، تک ایک نور کی چمک آئے گی اور اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آ چکے ہوں. پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، غسل خانہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، استری کوئی نہیں، ٹیچی کیس کوئی نہیں، ٹرنک کوئی نہیں، اور کوئی بیگ کوئی نہیں ہے کہ اگلے 100 غائب نئے 100 آ گئے. 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اور سارے جوڑے نظر آتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے. تو میری بنیان نظر نہیں آ رہی، وہ 100 کے 100 جوڑے، آخری جوڑا اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے، 99 جوڑے نظر آتے ہیں، اور ہر جوڑے کے اعتبار سے اس کے چہرے پر میک اپ کی جھلک آتی ہے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4. اس لیے ان کو دیکھنے سے جی نہیں بھرے گا، اور اس کو دیکھنے سے جی اس لیے نہیں بھرے گا کہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جائے گا، یوں کر کے یوں دیکھے گا تو وہ حسن میں آگے جا چکی ہوگی. ایسے ہی آپ کا ہوگا، وہ آپ کو یوں منہ کر کے یوں دیکھے گی تو آپ کا حسن بھی بڑھ چکا ہوگا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنت الفردوس متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ عام جنت. اچھا، تم مولویوں کو میں پڑھاؤں، مجھے شرم آتی ہے. ماں ہر چہ خواندائیں فراموش کردائیں، بھولی ہوئی ہو داستاں گزرا ہوا خیال ہو. تو ہر چیز میری تو بھولی بسری ہو گئی. جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اور جو نیچے کی جنت کے قالین ہیں، دونوں کی تعبیر دیکھو. متکئین علی رفرف، سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جنت الفردوس کی تعبیر دیکھو. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہاں پورے قالین کو بتا دیا، عبقری رفرف، حسان خوبصورت. لیکن جنت الفردوس کے قالین کو کہا متکئین علی فرش بطائن. بطائن یہ میرا کرتا ہے نا، اس کے نیچے بنیان ہے. یہ جو شوق کرتے ہیں کڑھائی کا تو یہاں کرتے ہیں نا، یہاں ہوتی ہے، گلے پر ہوتی ہے. کبھی کسی کو دیکھا کہ بنیان پہ کڑھائی کی ہو؟ چولا چاہتے ہوئے کھائے، آئے ویکھو میری کڑھائی پتا ویکھو میں کہ ہو جائی بنائی. کیسے مثال دوں؟ یہ قالین ہے، ہمیشہ قالین کا اوپر خوبصورت ہوتا ہے. رحمۃ اللہ قالین بیچتا تھا، اسے زیادہ سمجھ آئے گی. قالین کا جو اوپر ہوتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. جب اس کو اٹھاتے ہیں تو نیچے دھاگے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ اب یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، واہ واہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کیا سکھایا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قالین کا اوپر ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہاری سمجھ سے اوپر چلا جائے گا. جو نیچے اس کے دھاگے دھوگے ہیں نا، اس کو تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گے. من استبرق بطائنها من استبرق، تو یہ کیا ہوگا؟ اور اس سے اوپر کیا؟ وجنل الجنتین دان، یہ وہاں نہیں ہے. رف رف میں جنل جنتین دان نہیں، یہاں جنل جنتین دان، یہاں پھل ایسے جھکے ہوئے ہوں. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا. کہنے لگا کم قطف واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر ولا ینثنی. ایک کوا یہاں سے اڑے
اور 1 مہینہ اڑتا یہاں پہنچے۔ اس دوران کہیں رکے نہیں، کہیں ادھر نہ جائے، کہیں ادھر نہ آئے، کہیں سست نہ پڑے، تیز رفتاری سے پورا مہینہ اڑتے جہاں پہنچے گا وہاں انگور کا ایک گچھا ختم ہو گیا، تو کیلا کیسا ہوگا، تربوز کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ پھر نیچے فیہن خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آخرت کو سامنے رکھو گے تو تمہیں دنیا والے بے وقوف نظر آئیں گے۔ من نافسکم فی الدنیا نافسوہ فی الآخرہ، من سبقکم الی الدنیا فاسبقوہ الی الآخرہ۔ جو دنیا میں کسی سے مقابلہ نہ کرنا، کسی سے مقابلہ کرنا، دنیا میں کسی سے مقابلہ نہ کرنا، جاگنگ کرنا، جاگنگ، صبح جو سیر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے نکل جائے کوئی پیچھے رہ جائے، لیکن جو ٹریک پہ ہوتے ہیں ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نکل نہ جائے۔ وہ ٹریک سونے کا بھی ہوگا نا تو ان کا حلق یہاں تک ان کا کلیجہ آیا ہوا ہوگا۔ جو دنیا کے لیے مقابلے لگاتا ہے وہ کبھی سکھ کی نیند نہیں سوتا، چونکہ وہ ضرورت کے لیے نہیں کماتا، مقابلے کے لیے کماتا ہے۔ وہ بے وقوف ہے، جب موت سے ٹکر کھاتا ہے تو زیرو ہو کے قبر میں چلا جاتا۔ تو میرے بچوں، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اور آخرت اصل ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ، اوئے ہوئے کیا مزہ اس لفظ میں، وَلَنِعْمَ، وَلَنِعْمَ، کیا مزہ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ۔ اور یہ جو ہمارے پانی پتی وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ، وہ بدن مجھے وہ جھٹکا دینا بھی نہیں آتا جیسے ہمارے پانی پتی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَنِعْمَ، وَلَنِعْمَ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ۔ پھر کہتا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، ان الفاظ کا مزہ لو۔ تمہیں صرف فقہی مباحث کا مزہ آتا ہے، بے کسی نے اٹھا کے دکھاؤ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن کے لہجات ہیں، میں نے کہیں سے نہ کسی نے پڑھے ہیں، نہ کسی نے بتائے ہیں، نہ کہیں لکھے ہوئے ہیں۔ بدوؤں کے ساتھ میری تشکیلیں ہوتی تھیں، ان سے میں نے یہ لہجات میرے اندر آ گئے اپنے آپ۔ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر۔ اپنی 24 گھنٹے تمہیں کیف عام، میں نے کتنی دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں بچوں کو نبی کی زندگی سے جوڑوں۔ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں تاریخی انداز میں ہیں، مجھے کیا کرنا ہے سیرت سے، میرے لیے کیا سبق ہے سیرت نبوی سے۔ محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مدثر اور مزمل، آئے ہائے، اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور بشیراً و نذیرا اور رحمۃ للعالمین اور کافۃ للناس بشیراً و نذیرا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی۔
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد مصطفى ورسول الأولين والآخرين خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد میں اب بھی گیا ہوں تو میں نے سلام پڑھا ہے روضہ مبارک پر السلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام پر سرداریاں قیم یا رسول اللہ ڈیرے آباد آپ کا صدیق میراثی آ گیا علی دے ڈیرے آباد حسین دے ڈیرے آباد حسن دے ڈیرے آباد میری ماما دے ڈیرے آباد میرے نبی دی جنت دی سردار دے ڈیرے آباد وہ تو یہ سارا میں اندر کرتا ہوں ورنہ ایسے کروں تو وہ تو ویسے مجھے پکڑ لیں تو سارے میں یہ ایکشن اندر کرتا ہوں. پھر بقی گیا وہاں اہل بیت جہاں ہیں جہاں حضرت حسین کا سر ہے اور حضرت حسن حضرت فاطمہ عبداللہ بن جعفر حضرت عباس یہ سب ایک احاطہ میں ان کی قبریں ہیں. اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے گھر سے محبت نہ کی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم. من احب آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبہم فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ. جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. جس نے مجھ سے پیار کیا اللہ ان سے پیار کرے گا. من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ. جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ. یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ فبکا علی وقال رضیت یا رسول اللہ. نبی کے صحابہ سے محبت رکھنا کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی جانوں کے نذرانے دیے اپنے آپ کو قربان کیا اور پیڑ پہ پتھر باندھے. وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا 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 سائرن ہے سائرن الا ان نصر اللہ قریب. جب اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں تو رونے کے سوا تو کچھ کر نہیں سکتے. ایک گھر کو آگ لگی ہو تو بوڑھا آدمی کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے واویلا کرتا ہے، روتا ہے میرا دیش جل رہا ہے، انسانیت ذبح ہو رہی ہے.
جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، ظلم، قتل، غداریاں، ماں باپ کی نافرمانی، زنا، شراب، جوا، برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو پھر رونے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ یا اللہ، ہم تو تیرے نبی کے صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ پوری امت اس وقت ابتلا میں ہے، پوری امت ذلت کی پسی میں ہے۔ یہود و نصارہ نے ان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا ہوا ہے، کوئی ملک آزاد نہیں ہے، سب یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها قالوا او من قلة نحن یومئذ یا رسول اللہ قال لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن فی قلوبکم الوہن قالوا ما الوہن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ تو بچوں، تم ایک معاشرے میں جا رہے ہو جہاں لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، جہاں اسلام صرف عبادت تک رہ گیا ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، اس کو عبادت، اس کو اسلام بنایا ہوا ہے۔ یہ جو حاجی صاحب ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، یہ تو پورا رمضان حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی۔ میں کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بھائیو ایک جھوٹ سب پر پانی پھیر دیتا ہے، ایک بے ایمانی کا سودا سب پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے دل کو توڑنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، یہ ہمارا ماحول ہے۔ سہتے رہنا، آہ نہ کر لبوں کو، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی۔ دوبارہ سنو، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، لوگوں کی بکواس سنو اور چپ ہو جاؤ، لوگوں کی گالی گلوچ سنو اور چپ ہو جاؤ۔ میرے شاگردوں، میں نے ساری زندگی چپ سے گزاری، اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، ایک نام دیا، لیکن مجھے کسی بچے نے بھی ذلیل کیا تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ کی عمر جب ڈھل جاتی ہے تو ان کے سامنے اونچی آواز بھی ان کے دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی۔ لا تقل لہما اف، اللہ کہتا اف بھی نہ کرو، اور یہ آواز بلند کرے۔ جس نے جنا ہوتا ہے، جس نے پالا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل واذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فیک كنت اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل۔ دیکھو، اگر میری اولاد ہو تو پس جانا ماں باپ کے سامنے، آواز بلند نہ کر، پس جانا، سہ جانا۔ ماں باپ ظلم بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے برداشت کرو۔ وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ کیسے میرے رب نے والدین کا حقوق بتائیں۔ میرے پاس ایک ہمارے قریب تھا، غریب آدمی تھا، اس کا بچہ ایک مدرسے سے پڑھ کے آیا تو میں ڈیرے میں تھا، تو میرے پاس آیا، مجھے کہتا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ تو میں سمجھ تو گیا کہ بھائی مطلب پڑھیا ہے لیکن پلے کھ نہیں۔ آخنے لگا میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ میں کیا کیوں ہے کہ ان تو ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں ہم۔
تو ایک ہی مولانا صاحب ایک ہی پڑھ کے آیا 10 سال پڑھتا رہا ہے تو ایک ہی پڑھ کے آیا تو ماں پیو نال گل کرن دا ول ہی نہیں آتا. بچوں ہماری ایک تہذیب تھی، کھو چکے، سب کچھ چھن گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم مفلس ہو گئے، ہمارا سب چھن گیا، ہماری کوئی تہذیب نہیں ہے سوائے نفس. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم. میں نے اپنے دادا کا ایسے نقشہ سا ہے کیونکہ میں 2.5 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے، لیکن میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ میری عمر 7 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے جو چچا تھے وہ یعنی ان کے جو بیٹے اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے. سب ان پڑھ تھے، سب ان پڑھ، لیکن اپنے باپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. تم علم کی نسبت لو اور پھر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیدادوں پہ جھگڑے کرو. اس لیے اپنے نبی کی زندگی سے جڑو اور فرقہ واریت سے اوپر اڑو. عقاب اونچی اڑان اڑتا ہے، کوا نیچی اڑان اڑتا ہے. اس لیے جب ہوا کے تند و تیز تھپیڑے آتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. لیکن عقاب جو ہوتا ہے نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. اونچی جب تم اوپر چلے جاتے ہو تو ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے، تم اپنی پرواز اڑتے ہو. نیچے ہوتے ہو تو ہوا کے تھپیڑوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر. فرقہ واریت کا طوفان ہے، فرقہ واریت کا طوفان ہے. اس سے اوپر اٹھ جاؤ، امت پنے کی فضا میں داخل ہو جاؤ. میں نے ساری زندگی اسلام پیش کیا، میں نے علماء دیوبند سے پڑھا، ان کی تحقیق کو میں ترجیح دیتا ہوں، لیکن میں نے اسلام پیش کیا. میں نے اللہ اور اللہ کا قرآن پیش کیا، نبی کی زندگی کو پیش کیا. اپنے لیے میں نے جو راستہ اختیار کیا اس پر میں نے کسی کو دعوت نہیں دی، میں نے سب کو اسلام کی دعوت دی. آج غیر مسلم بھی میری بات سنتے. تو اگر میری اولاد ہو تو کبھی فرقہ واریت میں نہ پڑھنا، کبھی مناظرے نہ کرنا، مناظر نہ بننا. مناظرے تباہ کر دیتے ہیں. شیعہ سنی کی لڑائی میں نہ پڑھنا، دیوبندی بریلوی کی لڑائی میں نہ پڑھنا، اور مقلد غیر مقلد کی لڑائی میں نہ پڑھنا. ظلم و ستم کر رہے ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں وہ، چاہے وہ خطیب ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ جاہل ہیں. جو فرقہ واریت، میں نے ایک خطیب سے پوچھا، میں نے کہا تو یہ اتنے سخت بیان کیوں کرتا ہے؟ کہا جی پیسے یہ دلب دن. صاف صاف کرنے کہا جی پیسے یہ دلب دن سانو جسلے بلائیں سانو آدھیں آج تو بریلیاں نو رگڑا دیونا. بریلوی بلاتے ہیں کہتے ہیں آج تو دیوبندیاں نو رگڑا دیونا. تو ہم رگڑا نہ دیں تو ہمیں پیسے نہیں ملتے. یہ دشمن ہیں میرے نبی کی امت کے، اسلام کے، پاکستان کے دشمن ہیں. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ جیسے مکھی کے لیے پھول ہے، شہد کی مکھی کھنچتی ہے، اللہ کی قسم قلوب اس کی طرف کھنچتے ہیں. 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کیسا مزہ آتا ہے. یہ 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ ہے شیخ سعدی کی 4 شعر، 3 شعر جوڑ لیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اگلا جڑا نہیں، سارا دن سوچتے رہے، چوتھا جملہ فٹ نہیں کر سکے. رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. سعدی کیا پریشانی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا. فرمایا سناؤ. تو شیخ سعدی نے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش کیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو نا صلو علیہ وآلہ.
سب کی عزت کرو لیکن نمونہ صرف اپنے نبی کو بناؤ۔ سب کی عزت کرو کیونکہ عیب سے پاک صرف میرا نبی ہے، عیب سے پاک میرا نبی ہے، لہٰذا نمونہ اپنے نبی کو بناؤ اور استفادہ سب سے کرو، عزت سب، ہر مکتب فکر کے علماء کی عزت کرو۔ تم دیکھتے نہیں ہو میری زندگی میں کس طرح سب سے ملتا ہوں، سب کو محبت دیتا ہوں، محبت سے میں وہ سنایا نہیں کرتا ہوں کہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، اور قیمت نیچے لکھی تھی ایک میٹھا بول، دل برائے فروخت۔ ویسے تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور پرانی ہو جائے اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، وہ نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ اور ایک بس کے پیچھے میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ دل برائے فروخت۔ میں جا رہا تھا کسوال کے قریب، مطالعہ کر رہا تھا حیات الصحابہ کا، پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو میں نے یوں سر اٹھایا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، اور نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھ لو سب کے لیے، غصے کو پینا سیکھو۔ سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصہ ہے۔ تو میرے عزیزو، بے ربط سی باتیں تھیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میری آپ سب کو رائے یہ ہوگی کہ آپ سال لگائیں، تزکیہ کے لیے ضروری ہے آپ لوگ سال لگائیں۔ کوئی مجبوری ہے تو اس کو اپنی ترجیحات میں رکھیں، لیکن تبلیغ کی محنت اس وقت افادہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے پر، اگر اس کے اصولوں کے مطابق آپ وقت لگائیں گے اور زندگی کو گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی ایک نمونہ بنے گی۔ چاہے آپ بازار میں بیٹھو، چاہے بخاری شریف پڑھو،